نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی حبیبک سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد آج درس کے سلسلے میں جس حدیث پاک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، اس میں تاجدار کائنات امام الانبیاء حضور احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تکبر کی حرمت سے متعلق ارشاد فرمایا۔ تکبر یہ ہے کہ انسان مخلوق کے مقابلے میں، دیگر نیک لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھے، بڑا سمجھے، اور اس کی مختلف اقسام علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تکبر کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ بیماری اگر ہم اپنے ارد گرد یا اپنے ذات پر نظر ڈالیں تو ہر ایک شخص میں کچھ نہ کچھ تکبر کی بیماری، کچھ نہ کچھ اس کے تکبر کے عادات اور تکبر کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ ہمارے چاہتے ہوئے ہم تکبر کریں یا ہم نادانستہ طور پر تکبر کریں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تکبر کو ناپسند فرمایا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تکبر ہے اللہ کی ذات کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں تکبر کیسے ہے؟ جیسا کہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا معاذ اللہ کہلوایا، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت الہیہ کا انکار کیا، اور اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں معاذ اللہ کھڑا کیا۔ نمرود ہے، فرعون ہے، اور اس جیسے دیگر جو لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا، کسی مخلوق کے مقابلے میں ان کا تکبر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی الوہیت کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ پہلی قسم امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبر کی، کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا جائے۔ اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا، فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اس دور میں ملحد اور دہریے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خالق کائنات کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، وہ سمجھیں اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ایک ان میں تکبر ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی الوہیت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا بھی سرے سے انہوں نے انکار کیا، تو یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر ہوا۔ اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انبیاء کے مقابلے میں تکبر یہ ہے
کہ ان کی نبوت کا انکار کیا جائے، جیسا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کی، اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی ان لوگوں سے چاہی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، کہ کافروں نے کہا کہ تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہو، اللہ نے رحمان نے تو کچھ نازل نہیں کیا، تم معاذ اللہ غلط بیانی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کا جنہوں نے انکار کیا ان کی اقوام میں سے، انہوں نے گویا انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں تکبر کو اختیار کیا، اور ان کے مقابلے پر وہ آ گئے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں تکبر ہے، جسے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ اور تکبر کرنے کے بعد یہ دوسری قسم ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ تکبر کیا جائے اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ تیسری قسم امام غزالی فرماتے ہیں کہ مخلوق کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے۔ مخلوق کے مقابلے میں تکبر کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اپنے آپ سے وہ حقیر جانے، اور جب اس سے کوئی حق بات کہی جائے تو وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دے کہ یہ شخص یہ غریب آدمی ہے، یہ میری پہنچ نہ میری جیسی طاقت ہے اس کے پاس، نہ میری جیسی قوت ہے، نہ میرا جیسا مال و دولت اس کے پاس ہے، نہ میرا جیسا جاہ و جلال اس کے پاس ہے، تو میں اس کی بات کیسے مان لوں؟ تو تیسری قسم امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ تکبر ہے کہ جو مخلوق کے مقابلے میں اختیار کیا جائے، اور مخلوق کو اللہ کی اس مخلوق کو اپنے سے کمتر سمجھا جائے، حقیر جانا جائے، تو یہ تکبر کی تیسری قسم ہے۔ اور اس کے لیے سورہ بقرہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور تو اس کو تکبر جو ہے وہ گناہ پر آمادہ کر لیتا ہے، اس کو جہنم کافی ہے۔ یعنی اس کو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، تو وہ اکڑ کر تکبر کر کے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں تکبر کی وجہ سے، بعض اوقات انبیاء کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں، اور بعض اوقات مخلوق کے مقابلے میں تکبر کر کے اپنے آپ کو لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے فَحَسْبُهُ جہنم، ان کی اس اکڑ کی وجہ سے، اس غرور کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَحَسْبُهُ جہنم، تو ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عزت اللہ کی ازار ہے اور کبریائی اس کی ردا ہے، جو شخص مجھ سے ان دونوں صفات کو لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظ ارشاد فرمائے کہ عزت اللہ عز و جل کی ازار ہے اور کبریائی اس کی ردا ہے۔ ازار کہتے ہیں وہ چادر جس کو کمر پر ہم باندھتے ہیں، ازار بند بھی جیسے کہا جاتا ہے، تو ازار کمر پر باندھنے والی چادر، اور ردا وہ چادر جس کو کندھوں پر ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں چادریں لباس ہیں، ظاہر ہے ردا بھی چادر ہے، لباس ہے، اور ازار بھی جو ہے وہ کمر پر ڈالنے والی وہ بھی لباس ہے، چادر ہے۔ تو یہ دونوں لباس، اور لباس جو ہے وہ اجسام کی خواص میں سے ہیں۔ جسم پر لباس پہنا جاتا ہے، یا کمر پر چادر ڈالی جاتی ہے، یا کندھے پر چادر ڈالی جاتی ہے، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں الفاظ کو اللہ کی ذات کے لیے استعمال فرمایا کہ ردا اور ازار جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو ان سے اس صفات کو لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اجسام کی خواص میں سے ہیں چادریں، اور اللہ تبارک و تعالی جسم سے منزہ ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح عام انسان
چادر استعمال کرتا ہے، لباس استعمال کرتا ہے، اس سے ہم اللہ کی ذات کو تشبیہ دیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ ان چادروں سے مراد محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات عزت اور کبریائی ہے۔ ردا اور ازار سے مراد اللہ کی عزت اور کبریائی کی صفات مراد ہیں، اور جو اللہ کی ان صفات سے متصف ہونے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دے گا۔ اب کبریائی جو ہے، کبر بڑا ہونا، کبریائی، اللہ تبارک و تعالی کبریا ہے، اللہ مالک الملک ہے، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، یہ اس کی عظیم صفات ہیں۔ تو اگر اس کے مقابلے میں ہم کہیں کہ ہم جو ہیں وہ کسی کو پالنے والے ہیں، کسی کو عزت دینے والے ہیں، کسی کو ذلت دینے والے ہیں، تو یہ اللہ کی ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عزت اور کبریائی یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، لہٰذا جو ان صفات کو اپنانے کی کوشش، صفات کو ہمیں اپنانی چاہیے، جو اچھی صفات ہیں جو انسان کے لیے ہیں، مومنین کے لیے ہیں، ان صفات کو، نیکیوں کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ تکبر کی اقسام بیان کرتے ہوئے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے، لہٰذا اس لیے اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں۔ تو جو ظاہر ہے اللہ کی صفات، اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اللہ کے انبیاء کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اس کی مخلوق کے مقابلے میں بھی ایون یہ کہ وہ تکبر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تکبر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ محدثین اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ خود کو آدمی بڑا سمجھے تو یہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان خود کو بڑا سمجھنے لگے، کہ کوئی مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے، بڑی پراپرٹی ہے، میرے پاس بڑی قوت ہے اور بڑا مال اور اسباب ہے، تو اس مال اور اسباب کو انسان بڑا، اپنے آپ کو اس مال اور اسباب کی وجہ سے بڑا سمجھنے لگے تو یہ تکبر ہے۔ اور وہ کمال یا تو مال کے اعتبار سے ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، یا دینی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو جس بھی طریقے سے اللہ نے اسے اگر دینی علم عطا فرمایا اور اس دینی علم کو وہ اپنی قوت اور طاقت اور تکبر بنا لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک ناپسند ہے۔ بعض لوگ کمال عبادت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں کہ میں دیکھو جی راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میرا ہر وقت عبادت میں گزرتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تسبیحات میں گزرتا ہے، تلاوت قرآن میں گزرتا ہے، تو وہ اپنی عبادت کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی اللہ نے طاقت دی ہے، تو وہ مال کی وجہ سے جو ہے وہ تکبر کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دینی اور دنیاوی علم عطا کیا ہے اور وہ اس علم کو لوگوں کے سامنے روب جھاڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، دیکھو میرے پاس اتنا علم ہے، تم تو جاہل ہو، تم تو ان پڑھ ہو، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے، ہر بات میں وہ اپنے علم کو سامنے رکھ کر تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ علمی لحاظ سے تکبر ہے۔ تکبر صرف یہ نہیں کہ کسی کو حقیر جانا جائے، بلکہ اگر علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، تو یہ علم کی وجہ سے تکبر ہے۔ اگر مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ مال کی وجہ سے تکبر ہے۔ اگر زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے، عبادت گزار سمجھتا ہے، تو یہ عبادت کی وجہ سے تکبر ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے اچھا نسب ہے، اس کا اچھی برادری ہے، اچھی اس کی حسب نسب ہے، اس کے اللہ نے حسن و جمال عطا کیا ہے، اسے قوت عطا کی ہے، اسے اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، زیادہ اس کی دوستی لوگوں کے ساتھ ہے، زیادہ میل جول ہے، اور اس بات پر وہ غرور کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے کہ دیکھو میرے تو احباب میں میرا وسیع حلقہ احباب ہے، میرے ملنے جلنے والے لوگ زیادہ ہیں، مجھے اللہ نے قوت اور طاقت بھی عطا کی ہے، مجھے اللہ نے حسن و جمال بھی عطا کیا ہے، خوبصورتی بھی عطا کی ہے، اللہ نے اچھی برادری عطا کی ہے، اچھی حسب نسب میرا بہت اعلیٰ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو حقیر سمجھ رہا ہو، وہ جسے بالکل
اپنے آپ سے کمتر سمجھ رہا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اس سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام اس کا ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے ایسے اشخاص ہیں کہ جنہیں تم دیکھو گے کہ غبار آلود بکھرے ہوئے بال ہیں ان کے، اور دروازوں پہ سے انہیں دھتکار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی دروازے پر جاتے ہیں سائل بن کر یا کسی چیز کی لینے کی وجہ سے تو انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ پر اعتماد کر کے قسم اٹھا لیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی اتنی وقت ہے، اتنا ان کا عزت اور مقام ہے کہ جنہیں تم غریب سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، گرد آلود اور غبار آلود چہرہ اور بال سمجھ کر انہیں تم دھتکار دیتے ہو، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی صاف ستھرا لباس بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، قوت اور طاقت بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے کہ نہ حسب نسب اس کا اتنا اعلیٰ ہے، نہ صاف ستھرے اس کے جسم پر لباس ہے، نہ اس کے پیٹ میں کھانا ہے، پیٹ بھر کر کھانے کے لیے اس کے پاس غذا ہے، نہ اس کی صاف ستھرا ظاہری طور پر وہ صاف ستھرا ہے، لیکن اندر سے اس کے دل میں اللہ نے اتنا نور اسے عطا فرمایا ہے کہ اس بظاہر صاف ستھرا اور حسب نسب والا، مال و دولت، قوت اور طاقت والا وہ جو نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ جو ہمیں میلا کچالا شخص نظر آ رہا ہے، گرد آلود اور غبار آلود بالوں والا نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، ہر لفظ کو، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں ظاہری حالت پر نہیں جانی چاہیے کہ ظاہری حالت بعض، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ظاہری حالت ایسی ہو کہ بہت خوشنما ہمیں نظر آئے، پاس بیٹھنے کو بھی دل کرے اور اس سے بات کرنے کو بھی دل چاہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہ ہو، تو وہ بہت اچھا درجے میں، ہر اعتبار سے وہ شخص اچھا ہے کہ جو بظاہر جس کا جسم میلا کچیلا ہے، جس کے جسم پر صاف ستھرا لباس نہیں ہے، جس کے چہرہ اور جس کے بال گرد آلود ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اگر وہ کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس غرور اور تکبر کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ کہیں یہ غرور اور تکبر کی بیماری کسی کے دل آزاری کا سبب نہ بنے، یہ غرور اور تکبر کی بیماری کہیں ہماری اپنی تباہی کا باعث نہ بنے، کہیں ہماری عبادت ضائع نہ ہو جائے اس تکبر کی وجہ سے، کہیں ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے اس تکبر کی وجہ سے، کہیں ہمیں کوئی مشکل اور پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ اور اگر ہم غرور اور تکبر کے برعکس عاجزی، انکساری اور اللہ کی رضا میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے، اگر مال اللہ نے دیا ہے تو پھر بھی اس کا شکر ہے، اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو پھر بھی اس کا شکر ہے، اگر اللہ نے اچھا کھانے پہننے کے لیے دیا ہے، اولاد کی نعمت دی ہے تو پھر بھی اس کا شکر ہے۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور جب ہم غرور اور تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر وہ نعمتیں بھی ہم سے چھن جانے کا ڈر اور خوف رہے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم ناپسندیدہ ٹھہریں گے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احادیث طیبات میں غرور کرنے سے، تکبر کرنے سے، حسد کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کریم اس حسد، غرور اور بالخصوص تکبر کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ نے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تکبر کے بجائے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی میں کامیابی بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اور آج 19 رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ عشرہ مغفرت بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج آخری عشرہ مغفرت کی آخری شب ہے،
مغفرت کے عشرے کی، دوسرے عشرے کی دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے عشرے کی اس آخری رات کا صدقہ اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ سے مغفرت عطا فرمائے، بخشش نصیب فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے، ہماری اولاد و ازواج اعزاء اقربا کی مغفرت و بخشش فرمائے، جمی امت مصطفیٰ کو مغفرت اور بخشش عطا فرمائے۔ ہمارے بالخصوص جو سامعین روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ اس درس میں شامل ہوتے ہیں اور جو ریڈیو اذان کے ذریعے، مسجد کے اذان ریڈیو کے ذریعے اس درس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو سلامتی عطا فرمائے، سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی برکتیں نصیب فرمائے، اور جن احباب نے جس نیک دعا کے لیے مجھ گناہگار کو عرض کیا ہے، اللہ کریم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، مقاصد حسنہ میں سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلاح کر کے ہمیں اپنی پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی و بشرط صحت کل دوبارہ آپ سے اسی وقت اگلے درس اور اگلی حدیث پاک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔